بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ بذریعہ ویڈیو لنک جاری ہے، اور امید ہے کہ اب تک جتنے اسباق آپ کو پڑھائے جا چکے ہیں ان تمام اسباق کا کام بھی مکمل ہو چکا ہوگا، اور جو چیزیں یاد کرنے کی تھیں وہ یاد کر لی ہیں آپ نے، کیونکہ ہر اچھے طالب علم کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنا تمام کام وقت پہ کرتے ہیں اور اپنے تمام کاموں کے لیے ایک نظام الاوقات ترتیب دیتے ہیں، اور یقیناً اسی ترتیب سے آپ بھی اپنے تمام کام سر انجام دے رہے ہیں، امید ہے۔ عزیز طلبہ، سبق کی باقاعدہ بلند خوانی سے پہلے گزشتہ ہدایت کی طرح دوبارہ آپ کو دہرا دوں کہ جب ہم پڑھنے بیٹھیں تو تدریس سے متعلق تمام چیزیں، جن میں کتاب، کاپی، لغت اور قلم، پینسل وغیرہ ہمارے پاس ہونے چاہیے، تمام چیزیں، تاکہ ہمیں بار بار اٹھنا نہ پڑے اور تمام کام توجہ اور یکسوئی کے ساتھ ہو سکے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس سبق کا عنوان ہے ادب کی اہمیت۔ لفظ ادب جو کہ ہم عموماً سنتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، اس کے معنی تعظیم کے، عزت کے، احترام کے آتے ہیں، لیکن ادب کے معنی ایک اور بھی ہیں جن سے متعلق آج ہم سبق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، سبق کی بلند خوانی کے وقت کچھ الفاظ تو وہ ہوتے ہیں جو ہم بورڈ پہ پڑھ لیتے ہیں، ان کو اتار لیتے ہیں، ان کے علاوہ کچھ مزید الفاظ ہوتے ہیں جو کہ دوران بلند خوانی عبارت میں آتے رہتے ہیں، جن کے معنی ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں معلوم نہیں ہوتے، تو ایسے الفاظ کو انڈر لائن کرتے رہا کریں، ان کو خط کشیدہ کر لیں اور بعد میں ان کو لغت سے دیکھ کر لکھ لیں۔ الفاظ معانی کا جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اور ہر چیز کی اہمیت کو سامنے رکھ کے اس کام کو کیا کریں۔ تو سبق کی باقاعدہ بلند خوانی سے پہلے بورڈ پہ موجود کچھ الفاظ اور ان کے معنی دیکھتے ہیں، اور پھر سبق کی تدریس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو بورڈ پہ دیکھتے ہیں کیا الفاظ معنی آج موجود ہیں جو کہ ہمارے لیے نئے ہیں۔ تو پہلا لفظ جو بورڈ پہ تحریر ہے، ادب، جس کے معنی اردو میں تعظیم، لحاظ، اس کو انگلش میں ہم رسپیکٹ بھی کہتے ہیں، اور ادب کے ایک معنی جو مزید یہاں لکھے ہیں وہ ہے کہ نظم اور نثر کی تخلیقات، اور انگلش میں سے لٹریچر کہتے ہیں، یعنی اس کا تعلق لکھنے اور لکھانے سے ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے آسودگی، سکون، چین۔ اس کے بعد ہے لفظ انکشاف، ظاہر کرنا، عکاس، عکس پیش کرنے والا، اور ادیب، علم و ادب کا عالم یا علم و ادب جاننے والا، جو اس فن میں ماہر ہو، جو اس علم و ادب کے علم کا جاننے والا ہو، اس کو ادیب کہا جاتا ہے۔ یہ نئے الفاظ جو کہ بورڈ پہ موجود ہیں، آپ ان کو کاپی میں اتار لیں گے، اور مزید الفاظ جو دوران بلند خوانی سامنے آئیں گے ان کو انڈر لائن کر کے بعد میں ان کو لغت سے دیکھ لیں گے۔ تو بلند خوانی شروع کرتے ہیں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 78، یعنی پیج نمبر 78 سے۔ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 78 کھولیے۔ آپ کی کتاب صفحہ نمبر 78 پہ
سبق کا عنوان ادب کی اہمیت۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ ادب دو معنوں میں مستعمل ہے، دو معنوں میں مستعمل ہے۔ مستعمل کے مطلب ہوتے ہیں استعمال میں ہونا، یعنی لفظ ادب دو الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک عزت اور احترام کے معنوں میں، جسے انگریزی زبان میں رسپیکٹ کہتے ہیں، اور دوسرے ایسی تحریر کو بھی ادب کہتے ہیں جس میں انسانی احساسات، جذبات اور خیالات پیش کیے جائیں، اسے انگریزی میں لٹریچر کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ ادب کے دو معنی معلوم ہوئے جو کہ شاید ہمارے علم میں پہلے نہ ہوں، اور دونوں کے معنی الگ ہیں، اس لیے ان کا استعمال بھی علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرے پیراگراف میں کہتے ہیں کہ ادب کے پہلے معنوں کا تعلق ہر فرد سے ہے۔ مثل مشہور ہے، باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ یہ جو رسپیکٹ والا ادب ہے، جس کو پہلے معنی جس کے بتائے گئے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کا تعلق تو ہر فرد سے ہے، کیونکہ عزت اور احترام اور لحاظ، چھوٹوں بڑوں کا ادب، یہ تو ہر انسان میں ہونا چاہیے یہ ادب، اگر نہیں ہے تو سیکھے گا۔ اس کی اہمیت سمجھانے کے لیے ایک کہاوت یہاں پہ موجود ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اب اس میں دیکھیں، با ادب کا مطلب ہوگا جس کے پاس ادب ہو، ادب والا۔ با نصیب یعنی اس کے نصیب بھی اچھے ہوں گے، اور جو بے ادب یعنی جس کے پاس ادب تعظیم نہ ہو دوسروں کے لیے، وہ بے نصیب یعنی بد نصیب ہوگا۔ یعنی جو لوگوں کے ادب کرتا ہے، جو لوگوں کا ادب کرتا ہے، اس کے نصیب اچھے رہتے ہیں، اور جو بے ادب ہوتا ہے اس کے نصیب بھی برے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر انسان، ہر فرد کے لیے ہے یہ بات۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب کہ ادب کے دوسرے معنوں کا تعلق ہر فرد سے نہیں ہوتا، یعنی ہر فرد تو ادیب نہیں ہوتا، ہر فرد تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، لیکن ہر شخص اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی عمدہ تحریر ہوتی ہے جس سے ذہنی اور قلبی آسودگی حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ سکون، اور اس سے مطالعے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو ادب کے بارے میں پتہ چلا کہ ایک کا تعلق جو کہ ادب تمیز کے دائرے میں عزت کے معنی میں آتا ہے، اس کا تو ہر فرد سے تعلق ہے، جبکہ دوسرے ادب جو ہے لٹریچر کے جو معنی دے رہا ہے، اس کا تعلق سب سے تو نہیں ہے، لیکن ہر شخص اس سے فائدہ ضرور اٹھاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ادب دنیا کی ہر زبان میں لکھا جاتا ہے، ہم سے اردو ادب نہیں ہے، انگریزی ادب، فارسی ادب، عربی ادب، دنیا میں جتنی زبانیں ہیں جن کا قاعدہ ہے، جن کی گرامر ہے، اس کا ادب بھی موجود ہے۔ تو ادب دنیا کی ہر زبان میں لکھا جاتا ہے، عربی، فارسی، انگریزی، چینی، جرمن، اردو، سندھی، پنجابی اور پشتو وغیرہ۔ لیکن ادبی تحریر کے لیے زبان پر مہارت کا ہونا ضروری ہے، یعنی جس ادبی تحریر کو آپ لکھنا چاہتے ہیں اس زبان کی مہارت بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، ورنہ ہر آدمی ادیب نہیں بن جائے۔ تو اپنے فن میں ماہر، اپنے علم میں جو وسیع علم رکھنے والا ہوگا وہی ادبی تحریر لکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر تحریر ادبی تحریر نہیں ہوتی، یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہر تحریر کو ادبی تحریر شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ادبی تحریر وہی ہوتی ہے جس میں معاشرتی سچائی کو عمدگی سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی جذبات اور تاثرات کو بہتر انداز سے پیش کیا گیا ہو، کہ اس کی کچھ خوبیاں بیان کی، کہ ہر تحریر کو نہیں کہیں گے بلکہ ایسی تحریر کو کہیں گے جس میں معاشرتی سچائی کو عمدگی سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی جذبات و تاثرات کو بہتر انداز سے پیش کیا گیا ہو۔ ادب زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ سائنسی ہو یا مذہبی، جغرافیائی ہو یا نفسیاتی، معاشرتی ہو یا صحافتی۔ ادب کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جو بات وعظ اور نصیحت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اتر نہیں پاتی،
وہی بات ایک ادبی تحریر یا شعر کی شکل میں نہ صرف لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے بلکہ گہرے نقوش بھی چھوڑ جاتی ہے۔ واعظ کہتے ہیں مذہبی بیان کو، نقوش نقش کی جمع ہے، اس کا مطلب تصویر، شبیہ، خیال کے ہوتے ہیں۔ تو فرمائیں کہ ادب کی خوبی یہ بھی ہے کہ جب کوئی بات ہمیں مختلف تقریروں سے اور مختلف انداز سے سمجھ میں نہ آئے تو وہی بات بعض اوقات ہم ایک مختصر سی تحریر پڑھ لیتے ہیں اور وہ بات ہمارے دل میں اتر جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایک شعر ایسا ہوتا ہے جو کہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ شعر ہماری زندگی پہ گہرے اثرات چھوڑ جاتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ بعض اوقات بڑی بڑی تقریریں وہ کام نہیں کر پاتی جو چھوٹی سی تحریر کر جاتی ہے، یہ بھی ادب کی ایک اہمیت ہے۔ صبح صفحہ نمبر 79 پہ اگلے پیج پہ دیکھیں، لکھتے ہیں کہ ادبی تحریر دو صورتوں میں ہوتی ہے، ایک نثر اور دوسری نظم۔ یہ بات بھی ہم پہلے سمجھ چکے، پڑھ چکے کہ تحریر جو ہوتی ہے وہ دو صورتوں میں لکھی جاتی ہے، ایک کو ہم نثر کہتے ہیں اور دوسری کو نظم کہتے ہیں۔ نثر وہ تحریر ہوتی ہے جو منظوم انداز میں نہ لکھی جائے، وہ تحریر جو منظوم انداز میں یعنی شاعری کے انداز میں نہ لکھی جائے، وہ ساری تحریریں جو ہیں وہ نثر میں شمار ہوتی ہیں، چاہے وہ خط ہو، مضمون ہو، درخواست ہو، جو کچھ بھی لکھا جا رہا ہے نظم کے انداز سے ہٹ کے وہ سب نثر کی صورت میں سمجھا جائے گا، اور جو کچھ نظم کی صورت میں یعنی اشعار کی صورت میں لکھا جا رہا ہے وہ نظم کی صورت کہی جائے گی، چاہے وہ غزل ہو یا کچھ بھی۔ صرف دو ہی طرح کی تحریریں ہوتی ہیں، ایک نظم اور ایک نثر۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ دو طرح کی تحریریں ہیں، ایک نظم اور ایک نثر۔ اور کہتے ہیں کہ نثر کی صورت میں ادب کی جو اقسام اردو میں خاص طور پہ مشہور ہیں ان میں کہانی، ناول، افسانہ، ڈرامہ، سفر نامہ، آپ بیتی، سوانح حیات اور مضامین وغیرہ شامل ہیں۔ ان سب کو نثر میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ یہ مختلف تحریروں کی اصناف ہیں، جب آپ اگلی جماعتوں میں جائیں گے تو ان کے بارے میں مزید سمجھایا جائے گا، کہانی، ناول اور ڈرامہ میں کیا فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نظم جو ہے جس کو ہم شاعری کہتے ہیں، نظم کی شکل میں حمد، نعت، غزل، قصیدہ اور مرثیہ وغیرہ اردو ادب میں بہت مقبول ہیں۔ یہ اصناف شاعری ہے کہ حمد اور نعت جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، قصیدے میں کسی شخص کی تعریف پہ مبنی جو نظم ہوتی ہے اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ غزل بھی ایک نظم کی شاعری کی قسم ہے، تھوڑا ہٹ کے ہے، اس کو غزل کو نظم نہیں کہتے، غزل ایک الگ صنف ہے لیکن شاعری کی صورت میں ہی ہوتی ہے۔ مرثیہ جو کسی مرنے والے کی یاد میں جو نظم لکھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ تمام اقسام شاعری کی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ سب اردو ادب میں بہت مقبول ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ انسانی زندگی میں ادب کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ادب معاشرے کا عکاس ہوتا ہے، یعنی معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، لہذا وہ معاشرے کی صحیح تصویر کشی کرتا ہے، دکھاتا ہے معاشرے میں کیا اچھا اور کیا برا ہو رہا ہے، جس سے لوگوں کے اصل چہرے اور معاشرتی حقائق کا درست طور پر انکشاف اور ادراک ہوتا ہے، انکشاف اور ادراک ہوتا ہے۔ ادبی تحریر لکھنے والے کو ادیب کہا جاتا ہے۔ ادیب کے معنی بھی ہم نے پڑھے، تو ادیب کہتے ہیں اس شخص کو جو ادبی تحریر لکھنے والا ہے، چاہے وہ مصنف ہو چاہے وہ شاعر ہو۔ اور چونکہ ادیب بھی ہمارے معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے اور حساس دل و دماغ کا مالک ہوتا ہے، لہذا وہ معاشرتی خرابیوں اور اخلاقی خامیوں پر کڑھنے کے بجائے یعنی اپنا دل جلانے کے بجائے اپنی تحریروں سے ان کے تدارک کی تجاویز پیش کرتا ہے۔ تدارک کا مطلب ان کو روکنے کی، ان کی درستگی کی، ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے اپنے قلم کے ذریعے، اور ساتھ ہی ان کی اصلاح کی کوشش بھی کرتا ہے۔ ادیب مایوس لوگوں کے دلوں میں امید کی کرن پیدا کرنے کا معجب بھی بنتا ہے، یعنی اس کا سبب، وجہ، ذریعہ بھی بنتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں امید پیدا کرتا ہے اپنی تحریر سے، جو لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔
پھر لکھتے ہیں کہ ادیب معاشرے میں ایک جراح کی ایسی اہمیت رکھتا ہے. جراح کہتے ہیں جیسے زخموں کا جو علاج وغیرہ کرتا ہے، انگریزی میں اس کو سرجن بھی کہا جاتا ہے. اردو میں لغوی اعتبار سے جراح اس شخص کو کہتے ہیں زخموں کا علاج وغیرہ کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ادیب جو ہے معاشرے میں جراح کی حیثیت رکھتا ہے، کہ جس طرح ایک جراح اپنے نشتر کے ذریعے جسم سے ناسور کاٹ کر الگ کر دیتا ہے. جراح کا کام یہ ہوتا ہے، ناسور کہتے ہیں ایسا زخم جو خراب ہو جائے اور خراب ہونے کے بعد جسم کے باقی حصے کو بھی خراب کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہو، تو اس حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے. تو فرمائیں جس طرح جراح جو ہے وہ خراب زخم کو، ناسور کو کاٹ کر الگ کرتا ہے، اسی طرح ادیب بھی اپنی کوشش کرتا ہے. ادیب بھی اپنی تحریر سے معاشرتی برائیوں کو دور کرتا ہے، جس کی بدولت لوگوں میں شعور اور معاشرے میں سدھار پیدا ہوتا ہے. یعنی درستی کی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک کام کرنے کا طریقہ پیدا ہوتا ہے، سدھار. یہ لفظ پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، سدھار یعنی ٹھیک ہونا، درست ہونا. یہ لفظ اگر زیر کے ساتھ پڑھا جائے، سدھار کرنے کا مطلب ہوتا ہے کوچ کر جانا، رخصت ہو جانا. سدھار گیا یعنی کوچ کر گیا، چلا گیا، اور مرنے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں کہ وہ دنیا سے سدھار گیا. خیر، پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ اردو میں ایسا ولولہ انگیز ادب بھی موجود ہے جو مختلف موقعوں پر لوگوں میں شعور اور جوش و خروش پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے. مثلا تحریک پاکستان کے حوالے سے ایسا بہت سا ادب اردو میں تخلیق ہوا جس سے مسلمان قوم میں سیاسی، سماجی اور ادبی اور تہذیبی شعور پیدا ہوا. اور ہمارے ادیبوں اور شاعروں نے اپنی تحریروں کے ذریعے آزادی کی جد و جہد میں ایک نئی روح پھونکی. روح پھونکنا محاورتاً کہا جاتا ہے، اس کا مطلب نئی جان ڈالنا. جن ادیبوں اور شاعروں نے اپنے زور قلم سے لوگوں میں قومی تشخص اور آزادی کا جذبہ پروان چڑھایا، ان میں مولانا الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان، ڈپٹی نذیر احمد، علامہ شبلی نعمانی، جوش ملیح آبادی اور علامہ اقبال سر فہرست ہیں. ان میں کچھ نثر نگار اور کچھ شاعر ہیں. 1965 اور 1971 کی ہندوستان اور پاکستان کی جنگوں کے دوران جو قومی نغمے پیش کیے گئے وہ ہمارے شعری ادب کا عظیم سرمایہ ہے. یہ سبق ادب کی اہمیت، جس میں ہمیں ادب کی ضرورت، ادب کی اہمیت، ادب کی افادیت کے بارے میں بتایا گیا کہ ادب کس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ایک اصلاح کار کا کام سر انجام دے رہا ہے. اور ادب یقیناً لکھنے والے، تخلیق دینے والے ادیب ہیں. تو یہ ادیب ہمارے معاشرے کا ایک بہترین سرمایہ ہیں، اور ان کا لکھا ہوا ادب وہ بھی ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے. تو اس کی اہمیت کو سمجھیں. جیسے کہ ہمیں بتایا گیا کہ بعض اوقات واعظ و نصیحت سے جو بات سمجھ میں نہیں آتی، بعض اوقات وہ تحریر کے ذریعے بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اور ہمارے ادب کے ذریعے معاشرتی برائیوں کو، سماجی برائیوں کو، اخلاقی برائیوں کو سمجھایا جاتا ہے، ان کو دور کرنے کی تدبیریں سکھائی جاتی ہیں. جنگوں کے موقعوں پر جذبے بڑھانے کے بھی کام آتا ہے. یعنی اس کے ذریعے ہم مختلف مواقعوں پر مختلف کام لیتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے مطالعے کو بڑھائیں. ہم ایسی اچھی تحریریں جو ہیں، جو اچھی کتابیں ہیں، ان کو پڑھیں. اس سے انشاءاللہ ہمارا جو ہے اخلاقی اعتبار سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا، علمی اعتبار سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا. اور ایک اچھی عادت ہے، آپ اپنی عمر کے اعتبار سے کتابیں پڑھیں، اخبارات ہیں، مضامین آتے ہیں اس کے اندر، وہ پڑھیں. مطالعہ بڑھے گا، معلومات میں اضافہ ہوگا، بہت سارے فائدے ہیں. لیکن آج چونکہ ایک کہنا چاہیے کہ سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ بات کہ جس طرح مطالعے کا شوق اور شعور آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کی انتہا کیا ہوگی، ابھی یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. لیکن اس کے منفی نتائج سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں کہ آج کے بچے جو کہ صرف میڈیا کے ذریعے اردو بولنا سیکھتے ہیں، وہ اتنے غلط الفاظ کی ادائی کرتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یقیناً اس میں ہمارا بھی قصور ہے، بڑوں کا بھی قصور ہے کہ نہ انہوں نے کبھی ٹوکا، نہ انہوں نے کبھی سمجھایا.
نہ انہیں کبھی اس بات کی طرف ترغیب دلائی کہ بھئی کتابیں پڑھ لیا کرو، اردو کی کتابیں پڑھ لو، صحیح الفاظ دیکھے گا، پڑھے گا، سنے گا تو صحیح بولے گا بھی۔ نہ ان کو کوئی ٹوکنے والا، نہ کوئی ان کو سمجھانے والا، نہ کوئی خود سیکھنے والے، نہ ان کے اندر خود اتنی سمجھ بوجھ۔ تو اس سے کیا ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے جو اردو بولنے والے لوگ ہیں وہ بھی صحیح سے اردو نہیں بول پاتے، اور اب بات انتہائی عام ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارے گھروں میں جو بچے ہیں وہ انتہائی غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ خے کی جگہ کھے استعمال کر رہے ہیں، وہ پھے کی جگہ پھر استعمال کر رہے ہیں، پھر کی جگہ پھر بول رہے ہیں۔ تو یہ سارے الفاظ اسی لیے غلط ہیں کہ نہ کوئی ٹوک رہا ہے، نہ ہی کوئی بتا رہا ہے، اور یہ بچے جب بڑے ہوں گے اور اگر یہی الفاظ ان کی زبانوں پہ رہے تو آنے والی نسل کی جو اردو ہوگی اس کا اللہ ہی حافظ۔ خیر، اہمیت کو سمجھا، سبق کے اس بلند خوانی کا اختتام کرتے ہیں۔ ڈائری نوٹ فرما لیں کہ سبق کے جو الفاظ مانے ان کو تحریر اور یاد کر لیں۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ سوال جواب کی طرف اس مسئلے کو دیکھیں گے، ڈائری نوٹ فرما لیں۔ ادب کی اہمیت کے الفاظ معنی تحریر اور یاد کریں۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔